اور جہاں پہلے زمانے میں لوگ سالوں میں پہنچا کرتے تھے، انسان وہاں پر گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے۔ جہاں پہلے زمانے میں آدمی جب سفر کرتے تھے لوگ پیدل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں، تو آدمی کتنا سفر کرتا تھا؟ ایک دن میں اگر آدمی چلتا تھا تو 24 گھنٹے چلنے پر، جس میں سے کچھ دیر آرام کرتا تھا، کچھ دیر اپنی دوسری ضرورتوں سے فارغ ہوتا تھا، تو مشکل سے 25 سے 30 کلومیٹر آدمی چل سکتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہم لوگ 25 اور 30 کلومیٹر کتنی آسانی سے طے کر لیتے ہیں۔ یہاں سے سلوڑ آپ کا 30 کلومیٹر ہے، اگر گاڑی نہ ہوتی، موٹر سائیکل نہ ہوتی، تو وہاں سے یہاں پر آنے کے لیے کتنا وقت لگتا؟ تقریباً 1 دن لگتا، جبکہ ہم کتنی دیر میں آ جاتے ہیں؟ آدھے گھنٹے میں، پون گھنٹے میں یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں سے اورنگ آباد 100 کلومیٹر ہے، اگر یہ گاڑیاں نہ ہوتی تو انسان کو وہاں پر پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگتا؟ کم از کم 3 سے 4 دن لگتے، تب جا کر وہ 100 کلومیٹر کی مسافت طے کر سکتا تھا۔ اور اب 2-2.5 گھنٹے میں اور آدمی وہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ پہنچ جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر تو ایسے ہائی وے بنے ہوئے ہیں کہ 100 کلومیٹر آدمی 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر طے کر لیتا ہے۔ بہرحال، مگر میں اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس دین نے انسان کو کیا دیا؟ ایک سوال یہ ہے کہ اس دین نے انسان کو کیا دیا؟ انسان اگرچہ ہوائی جہاز بنانے میں کامیاب ہو گیا، ہیلی کاپٹر بنانے میں کامیاب ہو گیا، گاڑی اور موٹر سائیکل بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور بڑی بڑی عمارتوں کو بنانے کے لیے ایسے ایسے مشین اس نے بنائے کہ جو عمارتیں سالوں میں بنتی تھی وہ مہینوں میں، جو مہینوں میں بنتی تھی وہ دنوں میں، اور جو دنوں میں بنتی تھی وہ گھنٹوں میں بننے لگی۔ چائنا کے اندر میں 50 منزلہ ہسپتال 1 ہفتے کے اندر میں کھڑا کر دیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کتنا تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے، اور جیسے جیسے قیامت کا دور قریب آتا جائے گا، انسان مادی اعتبار سے ترقی کرتا رہے گا، مگر دوسری طرف یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کا ایسی تیز رفتار سے جاتی ہوئی دنیا کے اندر میں جی لینا اور زندگی بسر کر لینا، کیا یہی کامیابی ہے؟ نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو پھر کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ انسان بن کر زندگی گزارے، اور انسان بن کر زندگی سائنس اور ٹیکنالوجی کے دوش پر نہیں گزار سکتا ہے۔ اگر انسان سائنس اور ٹیکنالوجی سے انسان بن گیا ہوتا تو غزہ کی سرزمین پر 15 مہینے میں 50,000 بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جاتا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں آپ چلے جاؤ، کہاں کہاں پر چھوٹی سی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے، اور کہیں رشیا اور یوکرین کا جنگ شروع ہوتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں انسان بے گھر ہو جاتے ہیں، بے گناہ انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی بے شمار خطے روئے زمین کے ایسے ہیں کہ کوئی نہ مرنے والے کا کوئی قصور ہے اور نہ مارنے والے کو معلوم ہے کہ وہ کیوں مار رہا ہے۔ قربان جائیے میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا یکثر الحرج، کہ حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ومن حرج یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہوتا ہے؟ تو میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القتل، یعنی قتل عام ہو جائے گا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مارنے والے کو نہیں معلوم ہوگا وہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو بھی نہیں معلوم ہوگا وہ کیوں مر رہا ہے۔ آج دنیا کی صورتحال یہی ہے، مارنے والے کو بھی نہیں معلوم کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو بھی نہیں معلوم کہ کیوں وہ مر رہا ہے۔ جس دنیا میں کتنی بہترین غذائیں دنیا کے اندر میں وجود میں آ رہی ہے، اچھے اچھے پھل اور فروٹ وجود میں آ رہے ہیں، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ اس دنیا میں روزانہ کی بیس پر تقریباً
10,000 لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں. کتنے ہزار لوگ؟ 10,000 لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں. ان کو کھانا نہیں ملتا, ان کو پینا نہیں ملتا. افریقی ملکوں کے اندر میں آپ چلے جائیں, اب ایک طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے اربوں اور خربوں روپے استعمال کر رہا ہے یورپ اور امریکہ اور دنیا کی دوسری طاقتیں, اور دوسری طرف جو انسان بھوکا مر رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. ابھی چند دنوں پہلے اخبار کے اندر میں آیا کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں, جس کو دنیا کے 10 ترقی یافتہ ملکوں کے اندر میں لوگ شمار کرتے ہیں, اس ملک میں بھی 40% لوگ بھوکے سو رہے ہیں. وہ سوتے ہیں مگر ان کا پیٹ بھرا ہوا نہیں. 3 مرتبہ کی روٹی کے بجائے ان کو 1 مرتبہ روٹی ملتی ہے. 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ان کو کھانا ملتا ہے, اور وہ بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا. بہت دور بھی جانے کی ضرورت نہیں, افریقی ملکوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے انسانیت نہیں آتی. انسانیت اور انسانی حقوق اور ہیومن رائٹ کے صرف نعرے لگائے جاتے ہیں, مگر قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں زخرف القول غرورا, کہ یہ صرف ایسی باتیں اور اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں, مگر ان اچھے الفاظ کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. باتیں تو بڑی اچھی کی جاتی ہے کہ انسان کی ترقی ہونی چاہیے, انسان پر رحم ہونا چاہیے, لیکن ان کے یہاں پر انسان کا, ایک انسان سے دوسرے انسان کو پہچاننے کا معیار بھی الگ الگ ہے. اگر ہندوستانی ہے تو اس کو اہمیت نہیں, اگر افریقہ والا ہے تو اس کو اہمیت نہیں, اگر مسلمان ہے تو اس کو اہمیت نہیں. ان کے یہاں پر اہمیت کس کو ہے؟ کہا یہودی ہے اس کو اہمیت ہے. ان کے یہاں پر اہمیت کس کو ہے؟ کوئی گورا ہے اس کو اہمیت ہے, کوئی یورپ اور امریکہ کا رہنے والا ہے اس کو اہمیت ہے. وہ ایک مرتا ہے تو ساری دنیا سیکھ پا ہو جاتی ہے, اور دوسرے ہزاروں بھی مر جائے تو دنیا کے سر کے اوپر جو نہیں رہتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی انسانیت سکھاتی نہیں, انسانیت کو برباد کر رہی ہے.